مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ سے کہا انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے کہ ہم جناب نہیں بات کریں گے پیپلز پارٹی سے، ان کو ساتھ نہیں چلیں گے، اس سے واز دیر اے بیڈ ٹیسٹ؟ دیکھیں ہم ہیں ڈیموکریٹک، ہماری کچھ روایتیں ہیں. ہم نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے جو بڑی جماعت ہے ہم ان کو آفر کریں، ٹھیک. کیونکہ پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں اس وقت موجود ہے کہ سوائے پیپلز پارٹی کی کوئی جماعت حکومت نہیں بنا سکتی. 80-85 سیٹوں میں اگر سارے آزاد امیدوار چلے جائیں تو حکومت نہیں بن سکتی پی ٹی آئی کی. مسلم لیگ میں سارے آزاد امیدوار سب ایم کیو ایم چلی جائے تب ان کی حکومت نہیں بن سکتی. یہ چابی صرف پیپلز پارٹی کے پاس ہے. پیپلز پارٹی نے ڈیموکریٹک وے اختیار کرتے ہوئے اخلاقاً آفر کیا کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، آپ کی بڑی پارٹی آپ حکومت بنائیں. اسی دن عمران خان نے اعلان کر دیا کہ پیپلز پارٹی سے اور مسلم لیگ میں ان سے بات کرنا نہیں چاہتے، ہم نہیں کریں گے. اوکے. تو نیچرل جب پیپلز پارٹی سے بات نہیں ہوگی تو کس طریقے سے پھر کوئی حکومت بنے گی. بٹ ڈیفینیٹلی اٹ واز ٹیکن ان اے بیڈ ٹیسٹ رائٹ بائی پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے نا. اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ ابھی جو مولانا صاحب پھر پی ٹی آئی کے ساتھ جا کے مل گئے، وہ آپ کو کیسا لگا؟ مولانا صاحب کی بڑی دوستی ہے نا زرداری صاحب کے ساتھ. سیاست میں کبھی کوئی کسی کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے، ملاقاتوں پہ پابندی ہونی چاہیے. پی ٹی آئی مولانا کے پاس گئی، مولانا پی ٹی آئی کے پاس نہیں گیا. چلے ایک اس طرح کر لیں، چلے اس طرح کر لیں. ٹھیک ہے. تو جب جاتے ہیں کوئی سیاستدان کہتا ہے ہم میں اور پی ٹی آئی میں ہم میں مین ہماری جتنی پولیٹیکل پارٹی رہی ہیں یا ہماری مخالف رہی ہیں یا ہماری اتحادی رہے ہیں، ان میں یہ فرق ہے کہ اپنے دروازے بند نہیں کرتے کیونکہ ہم لوگ پولیٹیکل لوگ ہیں. پی ٹی آئی پولیٹیکل جماعت نہیں ہے، وہ سیکو جماعت ہے. سیکو یعنی جس پہ بیٹھ جاؤ اس کو یہ کریش کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے اور خوش ہوتے ہیں، اس قسم کی جماعت ہے. ان کے پاس نہ نظریہ ہے، نہ کوئی سوچ ہے، نہ پلان ہے، نہ فیوچر پلاننگ ہے. یہ بڑا اسٹرانگ ورڈ یوز کر رہے ہیں آپ، بہت اسٹرانگ ورڈ یوز. اسٹرانگ نہیں ہے. جب سیاست میں لچک نہیں ہے، اور لچک ایسے نہیں کہ اقتدار کے لیے، لچک نظام کے لیے، لچک سسٹم کے لیے، کہ آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کو بہت سے پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی واحد جماعت ہے جس میں ایک لچک بھی ہے، ایک سوچ بھی ہے، ایک نظریہ بھی ہے. آپ اندازہ کریں کہ 97 میں ہم 17 لوگ آئے تھے. ہاں 17 سیٹیں لے کے بیٹھ گئے تھے پھر آپ لوگ بے نظیر ہم نے چیخے تھی. اور اسی میں آپ چلے جائیں 97 کی الیکشن میں بی بی کی پہلی یا دوسری اسپیچ تھی، اس میں بی بی نے کہا تھا کہ میں اب یہ نہیں کہا تھا کہ میں نہیں مانتی، کہا تھا کہ میں اب اس کو میوزیکل چیئر نہیں بننے دوں گی. اور دباؤ آیا، بہت دباؤ آیا کہ آپ چھوڑو، استعفیٰ دو، خالی کرو. مگر ہم نے نہیں کیا، اور ہم نے دھاندلی کا بھی الزام نہیں لگا. ہم نے کہا نہیں، You wanted to stay in the game, right? ہم چاہتے ہیں پارلیمنٹ چلے کیسی بھی ہے. ٹھیک. جیسے آپ لوگوں کی پہلے حکومت تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ جناب زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا. اس بار آپ ٹھیک ہے، آپ پریزیڈنٹ تو ہوں گے زرداری صاحب، حکومت کو آپ سپورٹ بھی کریں گے جب بھی جہاں پہ ان کو ضرورت ہوگی، جہاں پہ نہیں آپ سمجھیں گے ضرورت ان کو سپورٹ کرنے کی، آپ وہاں پہ سٹینڈ بھی لیں گے، اپنی پارٹی آپ کی سٹینڈ بھی لے گی. لیکن اس بار آپ جب اسمبلی انٹیکٹ ہوتی ہے اور پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں زرداری صاحب اور وزیر اعظم بن جاتے ہیں شہباز شریف صاحب، تو آپ کی کیا سوچ ہوگی اباؤٹ دا سیاسی قیدیوں کے بارے میں کیا سوچ ہوگی؟ جناب جو سیاسی قیدی ہیں ان کے لیے تو پازیٹیو سوچ ہونی چاہیے. جو کرمنلز ہیں، کسی افینس میں انوالو ہیں، ان کی بات عدالتوں میں ہے، عدالتیں وہ فیصلہ کر رہی ہیں تو عدالتوں کو کرنا چاہیے. 2008 میں 2013 تک 12 تک سیاسی قیدی اس لیے نہیں تھا کہ ایسا کوئی مسئلہ ہمارے سامنے آیا بھی نہیں کوئی ہمارا ٹارگیٹ تھا، کیونکہ ہم خود سیاسی قیدی بنے ہیں.
ہمیں خود پتہ ہے کہ جبر کے اندر، سیاست کے اندر، جبر کے اندر آپ آتے ہیں تو آپ کو جب قیدی بنایا جاتا ہے تو آپ پہ کیا گزرتی ہے. تو یہ عوام کو بھی ڈینائی کرنے کی بات ہوتی ہے کہ ان کے لیڈر کو جیل میں ڈالنا. اب دیکھنا یہ کہ سیاسی قیدی کون ہے اور کرمنلز کون ہے جو کرائم کرتے ہیں، تو اس میں ڈفرینس کیا جائے اور جو سیاسی قیدی ہے سیاسی قیدیوں کو سیاست کے ساتھ نپٹا جائے.